بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 19 جنوری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ اندرونی حملے کا کوئی خطرہ نہیں، فوجیوں کی اسکریننگ معمول کی بات ہے۔ امریکہ کے قائم مقام امریکی وزیر دفاع کرسٹوفر ملر کا کہنا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے روز سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے اندرونی حملے کی کوئی انٹیلیجنس نہیں۔ امریکی حکام نے ایف بی آئی کو کیپٹل ہل میں تعینات 25,000 نیشنل گارڈز کی جانچ کا حکم دے دیا۔ وزارت دفاع کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران ان پر کوئی گھر کا بھیدی حملہ کر سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق حفاظتی انتظامات کے پیش نظر ایف بی آئی نے کیپٹل ہل میں تعینات 25,000 نیشنل گارڈز کی اسکریننگ کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ کیپٹل ہل پر چڑھائی کرنے والے چند بلوائیوں کا تعلق سیکورٹی ایجنسی سے تھا۔ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں حملے کے انتباہ نے سیکورٹی اداروں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے فلسطین میں روسی ویکسین کی پہلی کھیپ آج پہنچے گی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے متاثرہ علاقوں میں کرونا بچاؤ کی پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ چین میں 7ویں روز بھی 100 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں ہسپتالوں کے وارڈ مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ کرونا کی نئی قسم سے کیسز میں 50% تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کیلیفورنیا میں ماڈرنا ویکسین سے 10 سے زائد افراد میں منفی اثرات رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد کیلیفورنیا حکام کی ماڈرنا ویکسین کی بقایا خوراکیں روکنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر سعودی عرب نے مزید 2 کرونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد مملکت میں ویکسینز کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے عالمی ادارہ صحت کا کرونا ویکسین کی غیر مساوی تقسیم پر خدشات کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ادارہ صحت WHO نے کرونا ویکسین کی غیر مساوی تقسیم پر ایک بار پھر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی غیر مساوی تقسیم دنیا کی اخلاقی ناکامی ہے اور اس ناکامی کی قیمت غریب ممالک کو اپنی زندگی اور معاشی ناکامی سے دینا ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ کرونا ویکسین بنانے والے ممالک نے اپنے لوگوں کو ترجیح دی۔ 49 امیر ترین ملکوں میں 39 ملین کرونا ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں، جبکہ امیر ممالک کے نوجوانوں اور صحت مند افراد کا پہلے ویکسین لینا کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت سے پلوامہ حملے کا بانڈا پھوٹنے پر بھارت میں تہلکہ، تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گیا۔ پلوامہ حملے کا بانڈا پھوٹنے پر بھارت میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ بھارت میں متنازع اینکر ارنب گوسوامی اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ہنگامہ مچ گیا ہے اور اسے چیٹ گیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ارنب گوسوامی معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے انکوائری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹی وی میزبان اور ری پبلک میڈیا نیٹ ورک کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کی اپنے ساتھی صحافی اور براڈ کاسٹ آرڈیننس ریسرچ کونسل بھارت کے سابق CEO پارتھو داس کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے، جس سے انکشاف ہوا ہے کہ اسے بھارت کے بہت سے خفیہ رازوں کا پہلے سے علم تھا اور پلوامہ حملے سے وہ اپنے چینل کی رینکنگ بڑھانے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس چیٹ سے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا ہے کہ ارنب گوسوامی بالا کوٹ پر بھارتی حملے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات سے قبل ہی آگاہ تھا۔ بھارت کے اندر ان انکشافات سے تہلکہ مچ گیا ہے اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک ٹی وی اینکر کو کس طرح ملکی رازوں اور حساس معاملات تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پاکستان سے سیاسی اور دفاعی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، یہ کہنا تھا ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اوغلو کا۔
ترک وزیر خارجہ میولت چاوش اوغلو نے 21ویں صدی کو ایشیا کی صدی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیاسی اور دفاعی تعلقات روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں۔ 100 سے زائد ترکش کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ ترکی کے فارن اکنامک ریلیشنز بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ براعظم ایشیا کے ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ 19ویں صدی یورپ اور 20ویں صدی امریکہ کی تھی۔ آج دنیا کے تمام واقعات اور حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ایشیا کو اس صدی میں اپنے اہداف حاصل کرنا ہوں گے۔ ایشیائی ممالک اور ترکی کے درمیان تجارتی حجم بڑھانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ نپولین کے کمرے کی چابی 82,000 پاؤنڈ میں فروخت۔ فرانس 18ویں صدی میں انقلاب کے دوران مہم چلانے والے فوجی جنرل نپولین کا نام دنیا میں آج بھی لیا جاتا ہے، اور ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کمرے میں وہ قیدی کے طور پر ہلاک ہوئے اس کی چابی ایک شہری نے 81,900 پاؤنڈ میں خرید لی ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق جلا وطن نپولین جس کمرے میں انگریزوں کے قیدی تھے، جبکہ اس کی زنگ آلود چابی کی قیمت کے بارے میں اندازہ یہی لگایا گیا تھا کہ 3 سے 5,000 پاؤنڈ تک قیمت لگے گی، لیکن چابی اس سے 16 گنا زیادہ قیمت میں فروخت ہوئی۔ یاد رہے نپولین کا انتقال 1821 میں جنوبی اٹلانٹک کے ایک دور دراز جزیرے پر ہوا، جہاں انگریزوں نے انہیں لانگ وڈ ہاس نامی محل میں قید کیا ہوا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔